نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز سیکھیے اور نماز کا سلیقے سے اہتمام کیجیے۔ اللہ نے نماز میں بڑی برکتیں رکھی ہے، اور نماز کو ایک بڑا اپنا حق سمجھ کر، اللہ کی اہم ترین عبادت سمجھ کر پوری کیجیے۔ آج کل تو بہت سارے ایسے پیر نکل گئے ہیں جو اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں، بیٹا دل کی نماز پڑھ لیا کرو، نماز دل کی پڑھ لیا کرو۔ کیوں صاحب؟ دل کی نماز کا نہیں، یہ معرفت کی بات ہے، تصوف کی بات ہے۔ یہ نہ معرفت کی بات ہے، نہ یہ تصوف کی بات ہے، یہ لوفروں کی بات ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ لوفر ہے جو نماز سے منع کرے اپنے مریدوں کو۔ وہ پیر نہیں، وہ کمینہ ہے جو نمازوں سے منع کرے اپنے مریدوں کو۔ وہ کمینہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا۔ جیسی روح ویسا فرشتہ۔ آدمی جب خود گندا ہوتا ہے تو اس کو گندا پیر ہی ملتا ہے۔ جب ایمان اچھا نہ ہو تو ایسے پیروں کو ڈھونڈتا ہے جو ننگا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، عیاش ہو۔ انہی پیر کے سامنے تم اپنی عورتوں کو جا کے بیٹھا دیتے ہو۔ وہ پیر جو برے جانور کی طرح آنکھیں نکال کر تمہاری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور انسانی فطرت کم ہوتی ہے، کتے کی خصلت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہہ دیا کہ جناب ہم نماز دل کی پڑھتے ہیں۔ نماز دل کی پڑھتے ہو، کھانا کئی کو جو پیٹ کا کھاتی، وہ بھی دل کا کھا لینا چاہیے بھائی۔ قورمہ چبا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، نماز دل کی ہے تو کھانا بھی دل کی کھایا کرو۔ ایک پیر کو اٹھانے گئے، پیر صاحب نماز پڑھیے۔ پیر صاحب نے مرید کو کہا گدھا کہیں گا، بیوقوف۔ پیر کو کہتا ہے نماز پڑھیے۔ میں تو مکے کی نماز پڑھتا ہوں، تم لوگوں کی طرح کمزور ہوں، تم لوگ ہندوستان میں نماز پڑھتے ہو، مجھے تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں مکے میں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ، میں نے فجر کی نماز مکے میں پڑھ لیا ہے۔ دوپہر کے 12 بج گئے، ناشتہ نہیں آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے گرم ہو کر کہا بیوقوف، گستاخ، بدتمیز، 12 بج گئے دوپہر کے، ناشتہ نہیں آ رہا ہے۔ مرید نے کہا حضور میں نے سمجھا ناشتہ بھی آپ نے مدینے میں کر لیا ہوگا، اس لیے ناشتہ نہیں لایا۔ کہا گستاخ ہو گئے تم لوگ پیر کو نہیں مانتے۔ کہا نہیں، میں نے سمجھا جب نماز مکے میں ہو گئی ہے تو ناشتہ بھی مدینے میں ہو گیا ہوگا۔ ہندوستان کے ناشتے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ جو مزہ، جو لذت، جو برکتیں مدینے کے ناشتے میں ہیں۔ جب نماز مکے میں ہو رہی تو ناشتہ ہی مدینے میں کر لیا کیجئے۔ کھائیں گے آپ یہاں اور نماز پڑھنے کا بہانہ کریں گے آپ سمندر میں؟ یہ ڈھکوسلے پن، یہ بے وقوفی، یہ سب توبہ کیجئے۔ اور ایسے پیروں کو بھی لات ماریے جو حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے بھلا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں چاہ سکتے، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ نماز ٹھیک اس طرح سے پڑھیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز، تنہائی کی نماز اتنی طویل ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ اپنے دل کو پکڑ لیا کرتی تھی، روتی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز میں اتنا روتے ہیں کہیں آپ کی روح نہ نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ نماز میں بڑی لذت ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں تم بھی نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز کو وقت سے پڑھا کرو اور نماز میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ جماعت کی نمازیں ہمیشہ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، جماعت کی نمازیں ہمیشہ جلدی ہونی چاہیے، اور تنہائی کی نماز جب آپ پڑھیں، تہجد میں کھڑے ہوں، نفل میں کھڑے ہوں، تو لمبی نمازیں پڑھیے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیے، خدا سے مانگیے۔ نمازیوں کی دعائیں خدا سنا کرتا ہے، نمازیوں کی آہ و بکا خدا سنا کرتا ہے۔ آج ہماری نمازیں 2 منٹ میں نمازیں پوری ہو جا رہی ہیں، کوئی اہتمام نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کی نیت معلوم نہیں ہے، جمعے کی فضیلت معلوم نہیں ہے، فجر کے نظام معلوم نہیں ہے، ظہر کے مسائل نہیں معلوم ہے، عصر کے فضائل نہیں معلوم، عشاء اور مغرب کے فضائل نہیں معلوم۔ ہم مسلمان ہیں، آخر کیسے مسلمان ہیں؟ تمہارا بیٹا اگر کوئی جرم کر دے، تم اس جرم سے بچنے کے لیے 100 بار وکیلوں کے دربار میں دوڑتے ہو کہ وکیل صاحب اس دفعہ میں اور اس FIR میں اور اس قانون سے میرے بیٹے کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ وکیل صاحب تم سے ہزاروں روپے لیتا ہے دنیاوی قانون کا ایک مشورہ دینے کے لیے، وکیل صاحب تمہارے زمین اور جائیداد کے کاغذیں رکھوا لیتا ہے، ایک دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے تم معمولی دنیا کے چند مسائل کو حل کرنے کے لیے وکیلوں کی غلامی کرتے ہو، وکیلوں کو نوٹوں کا خزانہ پیش کرتے ہو، وکیلوں کے قدموں میں زمین جائیداد کے کاغذ رکھ دیتے ہو۔ ارے مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کے معمولی سزا سے بچنے کے لیے تو وکیلوں کی غلامی کرتا ہے، تو جھوٹ بولنے والوں کی غلامی کرتا ہے، لیکن آخرت سے بچنے کے لیے، آخرت کی جزا کو پانے کے لیے، آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اسلامی مسائل اور فضائل کو سمجھنے کے لیے، نماز کے مسائل اور فضائل کو سمجھنے کے لیے، کبھی تم اسلامی وکیل، کبھی تم شریعت کو جاننے والے مفتی علماء کے پاس گئے ہو؟ کچھ دینا تو دور کی بات ہے، کیا جا کر تم بیٹھ کر پوچھے ہو کہ حضور بتائیے کہ اسلامی مسائل کیا ہے؟
دنیاوی نقطۂ نظر سے تم لاکھوں روپے وکیل کو دیتے ہو، مفت میں بھی تم عالم کے پاس بیٹھ کر اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے۔ بزرگان محترم، صحابہ کرام کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں سکھائی تھی، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی، داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، روتے تھے، کپ کپاتے تھے اللہ کے سامنے، ڈر اور خوف سے حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے یہ نماز آخری نماز ہے۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو تڑپ کر کہتے تھے اے اللہ پتہ نہیں کہ دوسرا سجدہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور لے لے زندگی، ہم کیا کریں گے۔ وہ اتنا تڑپتے تھے سجدے میں اللہ کے سامنے جا کر۔ وہ ہر مصیبت میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر تکلیف میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر خوشی میں ان کو نماز یاد آتی تھی، ہر غم میں ان کو نماز یاد آتا تھا، ہر راحت میں ان کو نماز یاد آتی تھی۔ مسلمانوں، آج ہمیں شادیوں میں گانا بجانا یاد آتا ہے، کوئی مر جائے تو وہاں بھی رسم و رواج بانٹنا یاد آتا ہے۔ تم نے ہر جگہ نماز کو چھوڑا، حج میں جانے کی خوشی میں نماز کو چھوڑا، عید بقرعید میں نماز کو چھوڑا، جمعے میں نماز کو چھوڑا، رمضان میں نماز کو چھوڑا۔ یاد رکھو کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کے لیے کہا، قرآن نے بار بار نماز کے لیے کہا۔ ہمارے نوجوان دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ نوجوانوں کی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہمارے بہادر نوجوان اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب ہمارے کثرت والے پہلوان نوجوان اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر کہتا ہے دیکھو میرا جوان بندہ، یہ ہٹا کٹھا ہے، یہ بہادر ہے، یہ مضبوط ہے، یہ پہلوان ہے، لیکن میرے سامنے آ کر کتنا کمزور ہو جاتا ہے، میرے سامنے آ کر کتنا عاجز ہو جاتا ہے، میرے سامنے آ کر کتنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے جو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، ساری دنیا اس سے کانپتی ہے۔ جب یہ بیٹھتا ہے تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی میں بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے، جب یہ چلتا ہے تو ساری دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ کوئی اس کو صدر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو پروفیسر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو وکیل کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو ڈاکٹر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو انجینئر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو کمشنر کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اس کو وزیر کہہ کر پکارتا ہے۔ ساری دنیا اسے عزت کے ساتھ پکارتی ہے، ساری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتا، کوئی اس سے پہلے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اجازت لیے بغیر کچھ بول نہیں سکتا۔ لیکن میرا اتنا پاورفل بندہ، میرا اتنا پاورفل اور مضبوط بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھو وضو بنا کر جب مسجد میں آیا ہے تو غریبوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوا ہے، اپنے نوکر کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا ہے، بغل میں نوکر کھڑا ہے۔ آفس میں نوکر بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا، گھر میں نوکر بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نوکر کی سیٹ الگ ہوتی ہے، مالک کی سیٹ الگ ہوتی ہے، نوکر کے بیٹھنے کا ٹیبل الگ ہوتا ہے، مالک کی کرسی الگ ہوتی ہے، وزیر کی کرسیاں الگ ہے، نوکر اور چپراسی باہر بیٹھتا ہے۔ لیکن خدا کے گھر میں جب پہنچ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، وہاں کھڑے ہو گئے نوکر اور مالک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ وزیر کھڑا ہے، وزیر کا نوکر کھڑا ہے، وزیر کی جرأت نہیں ہے، خان صاحب کی طاقت نہیں ہے، وکیل اور پروفیسر نے اتنا ماں کا دودھ نہیں پیا ہے کہ اپنے نوکر کا گردن پکڑ کر کہے چل پیچھے ہٹ، پیچھے کھڑا ہو۔ نہیں نہیں وکیل صاحب، یہ وکالت تمہاری عدالت میں چلے گی، یہ دربار خدا کا دربار ہے، یہاں کوئی غریب کوئی امیر نہیں، یہاں کوئی مالک کوئی نوکر نہیں، یہاں تکبر ٹوٹ جایا کرتا ہے، یہاں گھمنڈ برباد ہو جایا کرتے ہیں، یہاں انسانیت کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، یہاں انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے، انسان کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔